یہ کالج کی کینٹین میں بوڑھے باورچی کا مذاق۔ یہ کہانی ایک مشہور کالج کینٹین میں برسوں سے کام کرنے والے ایک بوڑھے باورچی رحمت چاچا کی ہے۔ رحمت چاچا تقریباً 60 سال کے تھے، جسمانی طور پر کمزور اور مگر دل کے مضبوط۔ ان کی عادت تھی کہ وہ روزانہ صبح سویرے کینٹین آتے، ہر چیز کو صاف ستھرا کرتے اور کھانا بنانے کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ ان کے چہرے پر جھریاں اور بال سفید ہو چکے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں امید کی چمک اب بھی موجود تھی۔ کالج کے طلباء ان سے اکثر ہنسی مذاق کیا کرتے، مگر احمد چاچا ہمیشہ ان کے ساتھ خندہ فشانی سے پیش آتے تھے۔ ان کی طبیعت میں بہت تحمل اور بردباری تھی۔ وہ نہ صرف ایک بہترین باورچی تھے بلکہ ان کا دل بھی بڑا تھا۔ کئی بار وہ طلباء کو اپنی ذاتی کہانیاں سناتے، اپنے ماضی کی باتیں کرتے اور بچوں کو نصیحت کرتے کہ محنت کی قدر کرے۔ رحمت چاچا کا بولنے کا انداز بھی انوکھا تھا۔ ان کے لہجے میں ایک خاص مٹھاس تھی جس نے کالج کے کئی طلباء انہیں پسند بھی کرتے تھے۔ تاہم کچھ لڑکیاں ان کے انداز اور بوڑھی عمر کا مذاق اڑانے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ اکثر ان کے کپڑوں پر، ان کی جھریوں پر اور ان کی لرزتی آواز پر طنز کرتی۔ اکثر جب رحمت چاچا تھکاوٹ کے باوجود پورے جوش و خروش سے کھانا سرو کرتے تو کچھ لڑکیاں انہیں دیکھ کر ہنستی اور چھیڑتی کہ چاچا آپ تو پورے دن تھک جائیں گے، آپ کو اب گھر بیٹھ کر آرام کرنا چاہیے۔ یہ باتیں سن کر رحمت چاچا مسکراتے تھے اور جواب میں کچھ نہ کہتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نوجوان اپنے بچپنے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک دن کالج کی کینٹین میں غیر معمولی رش تھا۔ امتحانات کا وقت قریب تھا اور طلباء زیادہ تعداد میں کینٹین میں جمع تھے۔ رحمت چاچا مسلسل کھانا سرو کر رہے تھے، انہیں اپنے آرام کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اس دوران انہوں نے غلطی سے ایک پلیٹ ہاتھ سے گرا دی۔ اس کے گرنے کی آواز سے وہاں موجود لڑکیوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ طنز کرتے ہوئے کہنے لگیں، چاچا آپ سے اب یہ سب نہیں ہوتا، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، گھر بیٹھ کر آرام کریں۔ رحمت چاچا نے لڑکیوں کی بات سنی اور پہلی بار ان کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی اداسی چھا گئی، مگر وہ چپ چاپ اپنا کام کرتے رہے اور کسی سے کچھ نہ کہا۔ لیکن ان کا دل اندر سے زخمی تھا۔ ان کی خاموشی اور سکون کو کسی نے محسوس نہیں کیا، لیکن وہاں بیٹھی کچھ لڑکیاں ان کی تکلیف کو سمجھ گئیں۔ رحمت چاچا کی زندگی کی حقیقت۔ اگلے دن کچھ لڑکیاں کینٹین میں آئیں اور انہوں نے رحمت چاچا سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ کچھ جھجکے، مگر انہوں نے ہمت کر کے کہا، چاچا آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ یہاں کیوں کام کرتے ہیں، آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ رحمت چاچا نے ایک لمبی سانس لی اور دھیرے سے کہنے لگے، بیٹا میں ایک غریب آدمی ہوں، میری زندگی میں خوشیاں کم اور مشکلات زیادہ رہی ہیں۔ میرے بیٹے اور بیٹی ہیں، مگر وہ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں۔ مجھے یہاں کام کر کے سکون ملتا ہے اور ان بچوں کے بیچ رہ کر مجھے اپنی جوانی کے دن یاد آتے ہیں۔ میں اگر یہاں نہ آؤں تو میری زندگی میں خلاصہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ کینٹین میرا گھر ہے اور تم سب میری فیملی ہو۔ ان کی بات سن کر وہ لڑکیاں خاموش ہو گئیں۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ کس طرح ایک محنتی، مخلص اور تنہا انسان کا مذاق اڑاتی رہی ہیں، جو ان کے لیے روزانہ اپنی محنت اور محبت کے ساتھ کھانا تیار کرتے۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو آ گئے۔ اس واقعے کے بعد کینٹین کا ماحول بدلنے لگا۔ پہلے جو لڑکیاں رحمت چاچا کا مذاق اڑاتی تھیں، اب وہ ان کا احترام کرنے لگی۔ انہوں نے ان سے بات چیت کرنی شروع کی، ان کے حالات سننے لگی اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب جب وہ کینٹین میں آتی تو رحمت چاچا ادب سے پیش آتی اور کبھی کبھار انہیں مدد کی پیشکش بھی کرتی۔ کچھ لڑکیوں نے تو رحمت چاچا کے لیے ان کے گھر سے کھانے پینے کی چیزیں بھی لانی شروع کر دی اور انہوں نے اس بات کا احساس دلایا کہ وہ ان کے لیے بھی خاندان کی مانند ہیں۔ رحمت چاچا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ واپس آ گئی اور ان کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد نظر آنے لگا۔ یہ واقعہ صرف ایک بوڑھے باورچی کا قصہ نہیں، بلکہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم زندگیوں میں کسی کے کردار یا شکل و صورت کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں۔ ہر انسان کا اپنا ایک قصہ ہوتا ہے۔
اپنی ایک زندگی ہوتی ہے اور ہم کبھی جان سکتے ہیں کہ کون کس حال میں ہے۔ رحمت چاچا جیسے لوگ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ عزت اور احترام انسانیت کی بنیاد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی انسان کی محنت اور قربانی کی قدر کریں، کیونکہ یہی ہمارا اصل شناخت ہے۔ کالج کی کینٹین میں اب ایک نیا رواج بن چکا تھا، جہاں سب طلباء رحمت چاچا کا احترام کرتے اور ان کے کام کی تعریف کرتے۔ کینٹین اب نہ صرف کھانے کی جگہ تھی، بلکہ احترام، محبت اور انسانیت کی ایک مثال بن گئی تھی۔